ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اصطفى والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى والمجتبى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله. صدق الله العلي العظيم وبلغناه رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم تمامی حضرات مل کر کچھ سننے سنانے سے پہلے اپنے آقائی کائنات مدینے کے تاجدار احمد مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پناہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند نواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، میں مشکور ہوں کہ ہمارے حاجی صاحب قبلہ نے ایسی محفل میں آنے کی دعوت دی، اور میں جتنا بھی اپنی قسمت پہ ناز کروں کم ہے کہ یہاں پہ پیر طریقت رہبر شریعت سید الشاہ عظمت علی شاہ صاحب قبلہ متضل علی جو رونق افروز ہیں، ان کی زیارت کا موقع ملا. میں اپنی قسمت میں جتنا بھی ناز کروں کم ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ایسے بزرگان دین سے منسلک رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، حضرت کے حکم سے اور حاجی صاحب کے حکم سے میں آپ کے سامنے حاضر آیا. میں تو حضرت کی زیارت کرنے کے لیے اور حضرت کے کچھ الفاظ حسنہ سننے کے غرض سے حاضر آیا تھا، لیکن حکم پہ میں آپ کے سامنے آیا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مسلمانوں، عقیدت کی محفل ہے اور سنیت کی محفل ہے، سنیوں کی محفل ہے. پیر طریقت جلوہ افروز ہے، اس کے باوجود آپ کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور آپ اتنی سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بآواز بلند سب مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کے ساتھ 5 فرشتہ پیدا فرمائے. کتنے؟ 5. کرامن کاتبین. کرامن کا کام ہے نیکی لکھنا، کاتبین کا کام ہے بدی لکھنا. اللہ تبارک و تعالی نے اس 2 کے علاوہ اور 3 پیدا فرمائے. ایک آپ کے سینے کے سامنے جس کا کام ہے آپ کو نیکیوں کی طرف لے جانا. ایک آپ کے پشت مبارک کے پیچھے جس کا کام ہے آپ کو برائی سے روکنا. ایک اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ پیدا فرمایا ہے آپ کی پیشانی کے اوپر. اس کا کیا کام ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب بندے مومن اس سرزمین گیتی پہ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام کا ہدیہ نچھاور کرتا ہے، وہ فرشتہ اس کو نقل کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس درود پاک کو میرے نبی کے بارگاہ میں پہنچاتا ہے. آواز بلند پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے آقا پہ درود بھیجتا ہے، کیونکہ اس کے مومن ہونے کی دلیل قرآن میں ہے. رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اگر تیرے اندر ایمان کی حرارت ہے، اگر تو بندے مومن ہے، تیرے لیے یہ حکم ہے، اگر تو بندے مومن ہے، اگر تو مومن بندہ ہے تو تیرے لیے یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے بندے مومن اگر تیرے اندر ایمان کی حرارت ہے، اگر تو بندے مومن ہے تو تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اپنے نبی پہ درود بھی بھیج، اور صرف درود پہ اکتفا مت کر بلکہ درود کے ساتھ اپنے نبی پہ سلام بھی بھیج۔ سبحان اللہ۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن اٹھا کر کے دیکھو، جہاں پہ بھی حکم نازل فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جگہ جگہ پہ حکم اللہ نے نازل فرمایا، لیکن یہ نہ کہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی کرو، تم بھی زکوٰۃ دو، لیکن آؤ تو صحیح دیکھو رب کائنات نے جب باری آتی ہے نبی پہ درود بھیجے جانے کی، کوئی بندہ مومن یہ نہ گمان کرے کہ ہم درود پاک پڑھ کے نبی پہ کوئی احسان کرتے ہیں، معاذ اللہ تم کیا احسان کرو گے؟ دیکھو تو صحیح رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اگر تم بھی مومن ہے تو تم بھی نبی پہ درود بھیج۔ آپ کو پتا ہے جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس سے پہلے جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سور پھونکیں گے، یہ زمین بھی فنا، یہ آسمان بھی فنا، یہ چرند بھی فنا، یہ شجر بھی فنا، یہ حجر بھی فنا، یہ سمندر بھی فنا، یہ انسان بھی فنا، ساری کائنات کی تخلیق سب فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اگر کوئی رہنے والی ذات ہے وہ رب ذوالجلال ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہنے والا ہے۔ اس وقت جس وقت ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی میرا رب ہوگا اور اس وقت بھی میرے نبی پہ درود بھیجا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے درود پڑھنے کے میرے آقا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا متعین کر رکھا ہے، صبح 70,000 فرشتے روضہ نبی پہ حاضر ہوتے ہیں اور شام تک میرے آقا کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے یہ 70,000 چلے جاتے، پھر 70,000 نازل ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ صبح تک الصلاۃ والسلام علیک کی صدا بلند کرتے رہتے۔ آؤ اس میں جو انوکھی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 70,000 صبح آئے شام گئے، ان کی کبھی بھی پوری زندگی قیامت تک پھر دوبارہ باری آنے والی نہیں ہے۔ تو اے مسلمان، جس کے روضے پہ رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، اے فرشتوں تم بھی نبی پہ درود بھیجو۔ کیا آپ نے نہیں سنا میرے آقا جس راستے سے چلتے تھے شجر بھی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حجر بھی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چرند بھی کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی کا جسم سے گزر ہو جاتا تھا، ہر طرف ہر شجر ہر حجر یہ کہتا نظر آتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ آواز بلند پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یہی رب کی، من یطیع الرسول فقط، رسول کی ہی اطاعت۔ اگر کسی نے سنت رسول پہ پیروی کی، نبی کے احکامات پہ عمل کیا تو یہی اللہ کے حکام پہ عمل کیا۔ اب آؤ اے مسلمانوں، آج کی اس محفل میں، بارونق محفل میں آنے والے اے مسلمان، ہر ایک شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اے مسلمان تو خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسی امت میں پیدا فرمایا جس
امت میں آنے کی انبیاء خواہش کریں، سبحان اللہ، امت میں آنے کی انبیاء خواہش کریں، اس امت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اطاعت کی بات آئی ہے تو میں آپ کو سناتا چلوں، آپ نے سنا ہوگا انسان کی اطاعت تو آپ نے سنی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چاند جو 14ویں کا چاند جو چمک رہا تھا، یہ چاند جسے رب نے پیدا کیا ہے، یہ چلتا بھی ہے تو رب کے حکم سے، یہ نکلتا بھی ہے تو رب کے حکم سے، یہ غروب بھی ہوتا ہے تو رب کے حکم سے۔ اس کے اندر چاندنی میرے رب نے ڈالی ہے، اس کے اندر چاندنی میرے رب نے پیدا کی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا ہے ایک رات ایسی بھی آئی جب 14ویں کا چاند تھا، اپنے آب و تاب پہ تھا، یہ چمک رہا تھا، میرے آقا نے جب انگشت شہادت کو اٹھایا ہے تو یہ جو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، انگشت شہادت کا اٹھنا تھا، وہ چاند جو چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، وہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کسی نے پوچھا اے چاند، تو چلتا رب کے حکم سے ہے، تجھے پیدا رب نے کیا ہے، تو اطاعت رب کی کرتا ہے، تیرے اندر روشنی رب نے دی ہے، ادھر محبوب کے ہاتھ اٹھا ہے، محبوب کی انگلی اٹھی ہے، تو دو ٹکڑوں میں کیوں بٹ گیا؟ چاند نے کہا تجھے پتا نہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یہی تو رب کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں، آپ نے سنا ہوگا، آؤ سورج کی بھی بات سنو، وہ سورج جس کو 70,000 ملائکہ کھینچ کے نکالتے ہیں، 70,000 ملائکہ کھینچ کے غروب کرتے ہیں، یہ بھی وہ سورج ہے جو ایک دن آیا جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ مولا علی مشکل کشا شاہ خیبر شکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانے مبارک پہ میرے آقا اپنے سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ واقعہ طویل ہے، بتانا مقصود کچھ اور ہے۔ رانے مبارک پہ میرے آقا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، عصر کا وقت چلا گیا، حضرت علی المرتضیٰ نے عصر کی نماز نہیں ادا کی تھی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت جاتا رہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے، سورج اب غروب ہو گیا، ادھر آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے کیونکہ نماز قضا ہو گئی تھی۔ جب آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، رخ انور پہ پڑتا ہے، میرا محبوب بیدار ہوتا ہے، میرا محبوب پوچھتا ہے اے علی کیوں رو رہے ہو؟ علی نے کہا اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میں عصر کی نماز نہیں پڑھا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے۔ میرا نبی جان رہا تھا کہ علی نے آج کی عصر کی نماز قضا نہیں، آج کی عصر کی نماز قضا کی ہے، پڑھی نہیں ہے، لیکن میرا محبوب رانے مبارک پہ سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہا تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصلحت کچھ اور تھی، دکھانا کچھ اور مطلوب تھا۔ آؤ اس وقت کی بات بتاتا ہوں، حضرت مولا علی کائنات سے آقا نے پوچھا اے علی تیری نماز قضا ہو گئی اس لیے رو رہا ہے؟ مولا علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میری نماز قضا ہو گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی یہ بتا آج تو عصر کی نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا؟ کیا کہا؟ قضا پڑھنا چاہتا ہے کہ ادا؟ یا رسول اللہ سورج تو غروب ہو چکا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو بھی کسی کی انتظار نہیں کرتا، جب ڈوبتا ہے تو بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، بادشاہ تخت پہ بیٹھے تو بھی غروب ہو جائے گا، نہ بیٹھے تو بھی غروب ہو جائے گا، کچھ بھی ہو یہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ اب سورج تو غروب ہو چکا ہے اور پوچھ بھی رہے ہیں مولا علی سے، اب آؤ مولا علی کا جواب سنو۔ مولا علی کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج غروب تو ہو گیا ہے لیکن میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ اگر وہ اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ سبحان اللہ۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ موقع بہت اچھا ہے، قضا تو پڑھ سکتا لیکن آج تو پوچھا ہے مجھ سے میرے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آج عصر کی نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علی آپ بھی صحابی ہو، آپ کو بھی پتا ہے سورج تو غروب ہو چکا ہے، یہ نکلنے والا نہیں ہے، یہ سورج تو ڈوب چکا ہے، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا کو رب نے وہ طاقت و قوت دی ہے، اگر اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ جائے گا، اور ہوا بھی ایسا، وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا میرے آقا نے جب انگشت شہادت کو اٹھایا ہے، جیسے ہی میرے آقا کے انگشت شہادت اٹھا ہے، اٹھنا تھا، وہ سورج جو 70,000 ملائکہ لے کے غروب کر رہے تھے، میرے آقا کے ایک انگشت شہادت کے اشارہ سے 70,000 ملائکہ سورج کے ساتھ واپس پلٹ آئے۔ سبحان اللہ۔ آؤ سورج واپس ہو گیا، سورج واپس پلٹ گیا، مولا علی عصر کی نماز پڑھنے لگے،
सूरज वहीं रुका, सूरज वहीं रुका और दिन कोई नमाज पढ़े ना पढ़े सूरज गुरूब हो जाता। लेकिन आज सूरज इंतजार कर रहा है जब तक मौला अली की नमाज खत्म नहीं होगी उस वक्त तक मैं डूबूंगा नहीं। आओ, किसी पूछने वाले ने पूछा, रोशनी रब ने दी है, तुझे पैदा रब ने किया है, तू निकलता रब के हुक्म से है, तू डूबता रब के हुक्म से है, तेरे अंदर सब कुछ रब ने पैदा किया है, तेरी किरणें रब ने पैदा की है। तो ऐ सूरज, तू जब रब के हुक्म से निकलता है, रब के हुक्म से डूबता है, तेरे अंदर सारी ताकत और कुव्वत रब ने पैदा की है, तो आज मेरे नबी के अंगूठे शहादत के इशारा से तू क्यों पलट आया? सूरज ने जवाब दिया, तुझे पता नहीं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं युती रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने रब की अताअत की। आज रसूल की अताअत की है तो रसूल की अताअत दर हकीकत अल्लाह की अताअत है। तो ऐ मुसलमानों, अपने आप को ऐसा बेदार कर लो, जब सूरज रसूल की अताअत करें, चरिंदो परिंद रब की अताअत करें, हजर रब की अताअत करें, शजर रब की शजर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताअत करके रब की अताअत करें, तो ऐ मुसलमान तू किस तरफ खोया हुआ है? अपने आप को अपने गिरीबान के अंदर झांक कर देख। ऐ मुसलमान, आज इस दुबई में रहने वालों, हमने 60 साल ज़िंदगी के लिए न जाने कितनी मुशक्क़तें की है, न जाने कितनी मुसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया है, आए दिन न जाने कितनी मुसीबतें झेलते हैं, लेकिन हमारा तसव्वुर और ख्याल ये होता है कि हमें पैसा जमा करना है, हमें मालो दौलत जमा करना है। हमारे ख्यालात सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं कि हमें बंगला बनाना है, हमें गाड़ियाँ लेनी है। ऐ मुसलमान, तो 70 साल ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनतें कर रहा है, इतनी मशक्क़तें कर रहा है, तेरी सांस अभी चल रही है, कब बंद हो जाए न तुझे पता है न मुझे पता है। ये सांस चल रही है, बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये तेरी दौलत यहीं रह जाएगी, ये तेरा धन यहीं रह जाएगा, ये तेरा बंगला यहीं रह जाएगा। ये 60 साल ज़िंदगी के लिए तूने इतनी मेहनत की है, क्या कब्र में जाने के बाद जो न जाने कितनी मुद्दत तक तू कब्र में रहेगा, उस कब्र के लिए तुमने कोई तैयारी कर रखी है? हश के मैदान में उठाया जाएगा, उस हश के मैदान के लिए तुमने कुछ तैयारी कर रखी है? ऐ मुसलमान, हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ऐ मुसलमानों, आज के इस पुरफतन माहौल में रहने वालों, अपने आप को न भूलो। ये वही मुसलमान है जिसने जब दुनिया को अपने पैरों से ठोकर मारी है, रब तबारक व तआला ने दुनिया को उसके कदमों के तले डाल दिया है। जिसने भी दुनिया के पीछे भागा है, हज़रत अली उल मुर्तदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की लालच को, उसके मौत के सिवा उस शख्स को कोई नहीं मिटा सकती है। अगर तुम दुनिया की लालच में लग जाओगे तो जब तक आपकी मौत नहीं आएगी उस वक्त तक आपकी लालच खत्म नहीं होनी है। ऐ मुसलमान, तेरा भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है, आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ, इस जमीन का पैदा करने वाला रब है, रिस्क देने वाला रब है, रोजी देने वाला रब है, कायनात की तख्लीक करने वाला रब है। तो ऐ मुसलमान, जब सारी कायनात की तख्लीक करने वाला रब है तो मांगने के लिए तू किधर भटक रहा है? मांग तू अपने रब से मांग, मांगना है तो अपने रब से मांग। रब्बे कायनात की बारगाह में सर को झुका दे, रब्बे कायनात से मांग के तो देख, रब्बे कायनात तुम्हें किस तरह से अता फरमाता है। ऐ मुसलमानों, आज जरूरत है इस बात की कि अपने आप को झकझोड़ो। ये वो मुसलमान है जो सुरखरू होकर रहता था, ये वो मुसलमान है जब चलता था तो आपकी रविश से इस्लामी झलक पैदा होती थी। आप चलते थे तो आपके चाल को देख के कोई कहता था ये मुसलमान है, आपके चलन को देख के कहता था मुसलमान है, आपकी रविश बोलती थी मुसलमान है, आपके गुफ्तार बोलते थे मुसलमान है, आपकी गुफ्तगू बोलती थी मुसलमान है। लेकिन आज हमारा रविश कुछ और हो चुका है, हमें देख के कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं करता है। आज वो कल का वो मुसलमान था जो सदाकत से पहचाना जाता था, आज का मुसलमान है जो झूठी से पहचाना जा रहा है। ऐ मुसलमानों, अपने आप को बदलो, अपने आप के अंदर एक चेंजिंग लाओ, अपने आप के अंदर एक बदलाव लाओ। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, अगर आज का मुसलमान फिर बदल जाए, वो खोया हुआ वकार जो कल सुरखरू होकर जीता था आज भी जिएगा। और आज भी जो बदला हुआ है अपने आका की मोहब्बत को अपने दिल में बसाया हुआ है, वो कल भी सुरखरू था, आज भी है और क़यामत में भी सुरखरू होगा, रोज़े महशर में सुरखरू होगा और जन्नत में भी सुरखरू रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। ये थे अल्लामा